بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ NSN ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں سلیم شاہین۔ ناظرین، پاکستان کے سیاستدانوں اور ججز کی لڑائی کی کہانیاں بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ مولانا آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بار ایک جج صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عدالت نہیں بلکہ کمین گاہ ہے۔ پاکستان میں جج صاحبان، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی لڑائیوں جھگڑے کے جو واقعات ہیں وہ ہماری تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کے درمیان چپکلش اور کھینچا تانی کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ کئی بار ہمارے سیاستدان اپنی مرضی کے فیصلے نہ آنے پر عدالتوں پر الزامات بھی لگاتے رہے ہیں۔ کبھی ایک صدر کو چیف جسٹس سے یوں بھی مخاطب ہونا پڑا کہ تم کون سے میرٹ پر آئے ہو۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس کس حکمران کی کس کس چیف جسٹس سے کب اور کیسے دشمنی پیدا ہوئی۔ وطن عزیز کے پہلے چیف جسٹس کا نام میاں عبدالرشید تھا، جنہوں نے 15 اگست 1947 کو بانی پاکستان محمد علی جناح سے گورنر جنرل کا حلف لیا تھا۔ میاں عبدالرشید کا تعلق لاہور باغبان پورہ کی مشہور ارئی فیملی سے تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی بیوی مہرین قریشی بھی باغبان پورہ کی ارئی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے چیف جسٹس کا نام محمد منیر تھا۔ نظریہ ضرورت والے چیف جسٹس محمد منیر نے تاریخ کا متنازع فیصلہ سنایا تھا۔ ملک غلام محمد نے پرائم منسٹر خواجہ نظام الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا تو اسمبلی کے اسپیکر چھپتے چھپاتے عدالت جا پہنچے، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس منیر نے ملک غلام محمد کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اب ہم بات کریں گے جسٹس سید نسیم حسن شاہ کے بارے میں۔ جی ہاں، جن کا قد تقریباً 4.5 فٹ تھا، اور ان چھوٹے سے قد کے چیف جسٹس نے پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے والا نسیم حسن شاہ 90 کی دہائی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنائے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ نسیم حسن شاہ نے بطور چیف جسٹس جب کسی سے حلف لینا ہوتا تو باقی لوگوں سے قد میں برابر آنے کے لیے وہ کسی سٹول پر بیٹھا کرتے تھے۔ پھر وہ ریٹائر ہوئے تو نواز شریف نے اسے نوازتے ہوئے 1994 میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا تھا۔ سید نسیم حسن شاہ نے 2011 میں اپنے ایک انٹرویو میں بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کو اپنی بہت بڑی غلطی قرار دیا تھا۔ سید نسیم حسن شاہ کے داماد آصف سعید کھوسہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے۔ یہ وہی آصف سعید کھوسہ ہے جنہوں نے پاناما کیس میں نواز شریف کو مافیا جیسے القابات سے نوازا تھا، جس پر نون لیگ والے آصف سعید کو دل کھول کر گالیاں دیا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آصف سعید کھوسہ کی بہن نرگس کھوسہ کی 1993 میں شہباز شریف سے شادی ہوئی تھی، لیکن بعد میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے مولوی مشتاق احمد کا تذکرہ کروں گا۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے مارشل اللہ کے دور میں مولوی مشتاق احمد کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا تھا، اور پھر 18 مارچ 1978 کو مولوی مشتاق احمد کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ مولوی مشتاق نے کیس کی سماعت کے دوران فائل بھٹو کے وکیل کے منہ پر دے ماری۔ مشہور صحافی کامران شہید کے والد ایکٹر شہید کی مولوی مشتاق احمد سے رشتہ داری تھی۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو بھی ان کے محبوب لیڈر تھے، تو پھانسی سے ایک رات قبل ایکٹر شہید مولوی مشتاق کے گھر ماڈل ٹاؤن جا پہنچے اور پھانسی کا فیصلہ نہ لکھنے کی استدعا کی۔ چونکہ مولوی مشتاق بہت زیادہ غصے والے آدمی تھے، وہ ایکٹر شہید کی بات سن کر اور ہیپر ہو گئے اور غصے میں ایکٹر شہید سے مخاطب ہوئے کہ گیٹ آؤٹ۔ ایکٹر شہید کہتے ہیں کہ اس وقت میری حالت رونے والی تھی اور میں نے جاتے جاتے صرف اتنی کہا تھا کہ مولوی صاحب پھر مرنا تو سب نے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولوی مشتاق
اپنے آخری دنوں میں بہت اداس رہتے تھے اور انہوں نے کئی بار برملا کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو والے فیصلے میں انصاف نہیں کر سکا، اب میں اپنے خالق حقیقی کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہر کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا اور لوگ مولوی مشتاق کے جنازے کو سڑک کے بیچ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ایکٹر شاعر نے کہا کہ اس وقت کوئی جج کہیں گر رہا تھا تو کوئی کہیں گر رہا تھا۔ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمان تھا۔ ثانیہ مشرقی پاکستان سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے حمود الرحمان کی رپورٹ کتابی شکل میں موجود ہے۔ حمود الرحمان اپنی سروس کے دوران ہی چل بسے تھے۔ ایک دفعہ آصف علی زرداری اپنے دوست آغا رفیق کی سفارش کرنے سید سجاد علی شاہ کے پاس جا پہنچے تو سید سجاد علی نے کہا تھا کہ میں ہر کام میرٹ پر کرتا ہوں۔ اس پر آصف علی زرداری غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم کون سے میرٹ پر چیف جسٹس بنے ہو؟ فاروق لغاری نے جب بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا تھا تو اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے فاروق خان لغاری کے اس اقدام کی حمایت کی تھی۔ بعد میں سید سجاد علی شاہ کی نواز شریف سے بھی نہ بن سکی تو 1997 میں نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ججوں نے ڈیسکوں میں چھپ کر اپنی جان بچائی تھی۔ سابق صدر رفیق تارڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ججوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بولیاں لگائی تھیں اور سجاد علی شاہ کے خلاف ججوں کو خریدنے کے لیے کوئٹہ بلوچستان تک نوٹوں کی بوریوں کے ساتھ جا پہنچے تھے۔ افتخار چودھری عدالتی تاریخ میں وہ چیف جسٹس تھا جس نے حکمرانوں کی دوڑیں لگوائی تھیں۔ پرویز مشرف نے انہیں جبری طور پر ریٹائر کیا لیکن وکلاء کی تحریک کے سبب وہ دوبارہ چیف جسٹس بن گئے تھے۔ ثاقب نثار بھی لوگوں کے ناپسندیدہ جج تھے اور اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ وہ چیف جسٹس تھے جس سے پی ٹی آئی کے نوجوان سخت نفرت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔